ضدی بچوں سے بات منوانے کے 3 آسان حل۔ بچے آپ کی ہر بات ضرور مانیں گے۔ 3 tricks to make your child listen to you۔ اگر آپ کے بچے ضد کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو وہ لگاتار آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں نا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری پیرنٹس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ مدر یا فادر دونوں کی اپنی اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے۔ باپ کی گھر سے باہر جاب میں پورا دن گزر جاتا ہے، مصروفیات میں، اور اسی طرح ماں کے گھر کے کاموں میں سارے دن گزر جاتا ہے۔ ان سب میں جو ہوتا ہے وہ بچے کی پرورش کرنا، وہ ماں کے ذمہ ہے نا۔ اور اس پوری مصروفیات میں وہ اپنے بچے کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتی نا۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے 2 ریزن بتاؤں گی کہ بچے اتنی زیادہ ضد کیوں کرتے ہیں، آپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سلوشن بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ضدی بچوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ نے، اور ان سے اپنی باتیں کیسے منوانی ہے نا۔ اور جب آپ میرے اس 3 سلوشن میں عمل کریں گے تو آپ دیکھنا، آپ بغیر بچے کو ڈانٹے ڈپٹے آپ کی ساری باتیں وہ مانیں گے نا۔ چلیں ہم سب سے پہلے اس 2 ریزن کو ڈسکس کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے بچے آپ کا لوگوں کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں نا۔ فرسٹ ریزن ہے، ویڈیو کے تمام پہلو امپورٹنٹ ہے، پلیز آپ لوگ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، فل ویڈیو واچ کرنا۔ چلیں اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل فرزانہ فار بیوٹیفل کڈس مدر۔ کیسے ہیں آپ سب میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میری بہت زیادہ سپورٹ کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور اگر کوئی نیو میری ویڈیو واچ کر رہا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ آج میں بچوں کو لائی تھی پارک، تو بس اب ڈیلی مطلب واک کے لیے ہم لوگ آتے ہیں تو بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں نا، کیونکہ اس ٹائم بچے فری ہوتے ہیں، اسکول ٹیوشن قرآن پاک پڑھ کر آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے پھر چلے بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں پارک میں اور ہم لوگ واک کر لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ختیجہ دیکھیں کس طرح آج پورے پارک میں بھاگ رہی ہے نا، چل رہی ہے۔ اچھا آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا، ہم اسے بہت زیادہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں، اور بعض مائیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ بعض بچوں کو گالیاں بھی نکال دیتی ہیں نا، تو بچے اس حد تک ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر بھی ہماری بات نہیں سنتے نا۔ آج میں اس کے 2 بیسک ریزن وائی چلڈرن ڈونٹ لسن دیئر پیرنٹس۔ چلیں پہلی وجہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے بچے کو دھمکاتے ہیں نا، دھمکاتے ہیں مطلب کہ اکثر ہم بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا نہیں بناؤں گی، یا تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گی، اور تمہیں پارک نہیں لے کر جانا، نانی کے گھر نہیں لے کر جانا، اگر تم میری یہ بات نہیں مانو گی تو میں ایسا نہیں کروں گی نا، میں آج آپ کی پسند کا کھانا نہیں بناؤں گی، یا میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پر کچھ ہی لمحات گزرنے کے بعد ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی پسند کا کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے، اور بچوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو پارک بھی لے کر جاتے ہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو دھمکا رہے ہوتے ہیں نا، پر بچوں کو پتہ ہوتا ہے ماں کی عادت کا کہ ہماری ماں بس ایسے ہی کہتی ہے نا غصے میں، پر اس پر عمل نہیں کرتی نا، ہمیں ڈرانے کے لیے ہمیں بولتی ہے کہ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، آج پارک نہیں لے جاؤں گی، نانی کے گھر نہیں لے جاؤں گی، تو یہ سب ماں کی دھمکی ہے نا، اس پر ماں نے تو عمل ہی نہیں کرنا، تو بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا اکثر ماؤں کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ بات بات میں بچوں کو دھمکیاں دیتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مما یا پاپا نا ہمیں ایسے ہی کہتے ہیں، پر دوسرے لمحات میں ہماری ساری ضدیں پوری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا بچوں کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت شارپ ہوتا ہے، وہ کافی دنوں سے آپ کے اس بیہیویئر کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میں تھوڑا سا رو لوں گی تو بس میری ضد پوری ہو جائے گی نا، کہ یہ جسٹ ایک دھمکی ہے نا، اس پہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔
اور اکثر بچے منہ پہ ہی جواب دے دیتے ہیں، نہیں نہیں لے دینا تو نہ لے کر جائیں پارک ہمیں، نہیں کھانا دینا تو نہیں دے کھانا، کیونکہ وہ ماں باپ کے ذہن کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ مما پاپا ہمیں کھانے دیے بغیر، ہماری ضد پوری کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کی بچہ واقعی ایسی حرکت کر رہا ہے تو پلیز آپ اگر اسے یہ باتیں بولتی ہیں تو اس باتوں پہ دم رکھیں، اثر رکھیں، آپ ایسا کر کے دکھائیں بچے کو نا کہ واقعی اب میں تمہیں پارک نہیں لے کر جا رہی، تمہاری پسند کا کھانا نہیں بن رہا، اور تمہارے ساتھ جو بھی مطلب کمٹمنٹ تھے سب میں نہیں کروں گی نا، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ واقعی ہمارے ماں باپ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں نا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی ضد کو چھوڑ دیں گے اور آپ سے ڈرنا سیکھیں گے نا، آپ سے ڈر لگے گا انہیں نا، آپ کی ہر بات مانیں گے، مما نے کہا ہے تو میں نے کرنا ہے، میں نے ماننا ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ اکثر ماں باپ، میں نے دیکھا ہے بچہ غلطی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے بس اسے بولتے ہی رہتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو دوسرے کمرے میں آوازیں کس رہے ہیں، یہ کر دو، یہ نہ کرو، یہ نہ شرارت کرو، وہ نہ کرو، یہ غلط ہے، نہیں یہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے یا کوئی بات آپ نے اسے منوانی ہے تو پیار سے آپ اس کے پاس جاؤ، اس کے سر میں ہاتھ رکھو، اگر وہ کارٹون زیادہ دیکھتا ہے تو آپ کہو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا کارٹون دیکھنے کے لیے، تو پھر بولو بیٹا میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں کارٹون دیکھ دیکھ کر، آپ کی نہیں دکھ رہی، آپ کی آنکھیں ویک ہو جائیں گی، تو بس اتنا ٹائم کارٹون دیکھنے کے لیے بہت ہے، ابھی جلدی سے ہوم ورک کر لو نا۔ تو اس طرح سے پیار محبت سے جب آپ انہیں ڈیل کریں گی تو وہ بہت جلدی آپ کا کہنا سنیں گے، مانیں گے بھی، صحیح نا۔ جب آپ ایک روم میں بیٹھی ہیں، کچن میں بیٹھی ہیں، بچہ روم میں بیٹھا ہے، آپ آوازیں کس رہی ہیں، ٹی وی بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ اور اسی طرح اگر بچوں کو ہوم ورک کروانا ہے تو آپ یہی ہوتا ہے، مائیں کام میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کو کہتی ہیں جلدی سے بیگ کھولو، ہوم ورک کرو، بیگ کھولو، کہتے کہتے صبح سے رات ہو جاتی ہے، اور بچے اپنی کھیلوں میں مست ہوتے ہیں، وہ بیگ ہی نہیں کھولتے، ہوم ورک ہی نہیں کرتے نا۔ تو آپ جائیں، بچے کے سر میں ہاتھ رکھیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں پیار محبت سے بیٹا آپ دکھائیں آج کیا ہوم ورک ملا ہے آپ کو، تو وہ خوشی خوشی سے بیگ کھولے گا اور دکھائے گا نا۔ اور آپ کے ٹیسٹ کیسے ہوئے ہیں، واہ، اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیں گے تو وہ تو خوشی سے نہیں سمائے گا، فوراً جلدی سے اٹھے گا اور اپنا سارا ہوم ورک فنش کر دے گا۔ تو مطلب بچے کو آپ اس طرح سے ڈیل کریں جس طرح سے وہ آپ کے ساتھ کنفرٹیبل ہونا، تو آپ کی بات مانے، سنیں۔ اور ہاں، ہمیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا انہیں اگنور بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہر ٹائم ہم بچوں کو ڈانٹتے رہیں، انہیں مطلب ڈانٹتے رہیں، مارتے رہیں یا گالیاں دیتے رہیں تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، بچہ ہم سے کیا سیکھے گا نا۔ تو یہ ایسے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، ہمیں بچوں کو ڈھیٹ نہیں بنانا نا، بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرنا ہے اور بڑی بڑی غلطیوں کو پکڑنا ہے نا۔ تو اگر ہم ان کی چھوٹی اور بڑی غلطیوں کو برابر سمجھیں گے اور ہر بات میں ہی انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے تو انہیں تو لگے گا بس ماں باپ ایسے ہی ہیں، بس بولتے ہی رہتے ہیں، ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ٹاپک بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا نا ہمارے ماں باپ کو ڈانٹنے کے علاوہ۔ تو نہیں، آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو آتے ہیں شرارتیں ہیں انہیں اگنور کریں، انہیں ڈانٹیں مت، اور جو بڑی بڑی ہیں مینرس ہیں، رسپیکٹ ہے، دوسروں کے سکھانا، دوسروں سے بات کیسے کرنا، ماں باپ سے بات کیسے کرنا، ایسی باتوں پر غور دیں۔ اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، پلیز ویڈیو کو لائک